Hello and Assalamu alaikum. My name is Ifra Ikram. I did BS English Literature in 2021 and started this channel to help students. I made this channel to take challenges to explain literature with different lenses. You are going to have every taste of literature from this channel. The name of this channel is English Literarians. So today we are going to discuss the chapter 9 of Meatless Days by Sarah Sulary and the name of the chapter is Saving Daylight. ये लास्ट चैप्टर है और हमने 9 चैप्टर जो है वो पहले डिस्कस कर लिए हैं 8 चैप्टर्स और यहाँ पे इसका नाम आपको बता रहा होगा सेविंग डे लाइट के वो कुछ मेमोरीज को सेव करना चाह रही है अपनी लाइफ से और उनको हमेशा के लिए अपने पास रखना चाह रही है दैट्स व्हाई शी रोट द बुक अब अगर हम आगे देखें तो वो कहती है कि द वर्ल्ड इट सीम्स इज फ्रॉट विद बिटर सीजन्स वो कहती है कि दुनिया ऐसी लगती है जैसे अजीब और बिटर मौसमों से बिना भरी हो फ्रॉड मीन्स भरी होना तो वो कहती है कि मुझे ज़िंदगी हमेशा ऐसी लगी है और हमेशा ऐसी मिली है कि वो जैसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अजीब और जो एक सर्दी का कड़कड़ाता सा मौसम होता है वैसी मिली है मुझे हमेशा ज़िंदगी तो वहाँ बैठ के बाहर के मुल्क में और अपने पाकिस्तान और पूरी अपनी लाइफ को डिस्कस करना देखना कि वह कैसी गुजरी ऑब्वियसली वो गुजरी ज़्यादा पाकिस्तान में है सो ये डायस्पोरा में आती है और आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि उसके जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स हैं वो पूरे पूरे हम डायस्पोरा में ले सकते हैं क्योंकि वो पूरी उसके अंदर अपनी पास्ट की लाइफ इन पाकिस्तान उसके जो दूसरे रिलेशनशिप हैं मदर का फादर का उनका वो पूरा बयान करती है तो वो हम उनको पूरा पूरा डायस्पोरा में ले सकते हैं फिर वो कहती है कि समर टर्न्स इट्स टेबल ऑन मी नाउ एंड मार्च अराइव्स टू टेल मी थिंग्स आर इनसाइड आउट दैट आई नो लॉन्गर नीड अ मोमेंट टू प्रिपेयर कि अब जो चीज़ें वो बाहर आएंगी समर ये मुझे बता अच्छा समर को अगर हम लाइफ से रिलेट करें तो अब उसकी ये उम्र और वो समर को ना रिलेट करना चाह रही है समर में आपने देखा होगा इन पाकिस्तान आपको यू माइट टेक इट रिडिकुलस बट आप लोगों को समझाने के लिए मुझे ये बताना पड़ेगा और इसकी रिलेटिविटी भी ऐसे ही बनती है कि समर में जब आप देखो तो सर्दियों में आपको ऑब्वियसली पसीना नहीं आता लेकिन गर्मियों में आता है तो इनसाइड आउट आता है उसके बाद फिर अगर आप देखो तो गर्मियों में पाकिस्तान में लोग घर में रहना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते जो मिडिल क्लास है लोअर क्लास है वो ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं बाहर रहते हैं ज़्यादा अपने सहन में पाकिस्तान में लोगों के जो सहन है वो ज़्यादा खुले होते हैं तो वो बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं दरख्तों के नीचे बैठते हैं तो वो इनसाइड आउट होता है उनका तो वो ये बताना चाह रही है कि अब जो टाइम है ना अब मुझे थोड़ा सा खुलना पड़ेगा समर्स आ गए हैं मुझे अब उससे नीचे अगर आप लाइन पढ़ो कहती है कि मेमोरी इज नॉट द वर्क ऑफ माउथनिंग मेमोरी ये नहीं है कि मैं मतलब कोई रो रही हूँ बैठ के या कोई ऐसा होगा कि सारे इसमें वो रोने धोने वाले किस्से होंगे आई यूज्ड टू थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ कैटलॉग सम लिस्ट दैट आई कुड ड्रॉ विद लविंग नीटनेस कि मुझे कुछ ऐसी यादें पिरोनी है जो बड़ी खूबसूरती से पिरोई हूँ सिंस नीटनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ टेंडरनेस क्योंकि जो नीटनेस है वो टेंडरनेस का एट्रीब्यूट है तो उसने अब वो सारी यादें जो पुरो के आ चुकी है उनको उसने बाहर निकाल दिया अब वो उनको सेव भी करना चाहती है जैसे कि वो सेविंग डे लाइट इज द नेम ऑफ द चैप्टर तो वो उनको बचाना भी चाहती है अब अगर हम आगे देखें तो वो कहती है कि आई स्टिल मिस इट द नेसेसिटी ऑफ ओपननेस दैट पुट्स अ courtyard in the middle of a house and makes rooms curl around it so that each bedroom is but a door away from the selection of the sky. In summers too, we slept beneath the stars. Curious sensation to lie on a rope bed and watch the sky until sleep comes as confirmation of the magnificent irrelevance of beauty. अच्छा वो कहती है कि पाकिस्तान में घरों की बता रही दरमियान में खुला सीन होता है और इर्द गिर्द घर जो है वो बेडरूम्स होते हैं तो आप दरवाज़ा खोलते ही आप फ़ौरन स्काई के नीचे आ सकते हैं उसके बाद वो कहते हैं कि हम कैसे सोते थे गर्मियों में पाकिस्तान में ऐसे सोया जाता है कि हम खुले आसमान के नीचे सोते थे और रोब बेड ये चारपाई को बोल रही है तो उसके नीचे हम सोते थे और सितारे देखते थे और बड़ी खूबसूरत वो ज़िंदगी थी वो उसको याद कर रही है फिर अगर हम आगे देखते कहती है कि आफ्टर रिफत हैड बीन एम्पटीड द बर्ड मेड माई फादर पे अ ग्रेटिशियस प्राइस why they asked him had he so adamantly refused to let them perform an autopsy on her उसके वालिद ने मना कर दिया था कि उसके ऊपर कोई autopsy मतलब उसका पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए why had he insisted that she be buried intact instead in the grave space that he would thought would be his own वो कहती है कि वो उस जगह पे उसको दफनाया जो वो सोचा करते थे कि मतलब अपनी कब्र की जगह जैसे अपनी बेटी को दे दी
تو because he answered sullen pain upon his face, I could not let them violate the dignity of her body. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہو گئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی جو باڈی ہے وہ اس کے جو فادر ہیں عفت کے اور سارا کے، وہ جب عفت فوت ہوگی تو وہ کہتے ہیں کہ آئی کوڈ ناٹ لیٹ them violate the dignity of her body، کہ میں اس کی جو ایک مردے کی ایک تعظیم ہوتی ہے میں اس کو جو ہے وہ وائلیٹ نہیں کرنے دوں گا. وی ور دا فرسٹ ٹو ٹیل ہم یو ڈیڈ رائٹ، کہ ہم لوگ وہ پہلے تھے جنہوں نے، مطلب ہم بچے جو تھے بہن بھائی تھے جو عفت کے، ہم وہ پہلے تھے ان کو کہنے کے لیے آپ نے صحیح کیا ہے کہ اس کو اپنی قبر کی جگہ ایک تو دی، دوسرا اس کو جو اٹاپسی ہے وہ نہیں ہونے دی. یہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ریلیشن شپ تھا آپس میں، جن جن تھوڑی بہت چیزوں کو وہ یاد کر پا رہی ہے اب تک اس کی میموری میں ہے، جو وہ یاد رکھنا چاہتی ہے اس کو وہ یہ لاسٹ چیپٹر میں لکھ رہی ہے. پھر کہتی ہے کہ she became more beautiful than her own beauty, a hard fight to have fought and won. وہ کہتی ہے کہ میری بہن عفت کے بارے میں بات کریے کہ وہ اپنی خوبصورتی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک ہارڈ فائٹ لڑی تھی اور جیتی تھی. تو آئی تھنک وی آلسو ہیو ٹو فائٹ ہارڈ، اور پھر وہ آپ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے. وہ جنگ جو آپ لڑتے ہو وہ آپ کی کمپیٹنس میں بھی جو ہے نا وہ اضافہ کرتی ہے، اور آپ کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی بیوٹیفل بنا دیتی ہے. ایوری ون لکس لائک سم ون ایلس، کہتی ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرح، کسی دوسرے بندے کی طرح لگتا ہے. ان سائڈ آؤٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے بندے کا، وہ اپنا جو اندر فیل کر رہا ہوتا ہے بعض لوگوں کو بتاتا ہے اور بعض کو نہیں بتاتا، اور بعض دفعہ اندر ہی رکھتا ہے کسی کو بھی نہیں بتاتا. سو وہ ان سائڈ آؤٹ یہ سمجھ کی بات سے تھوڑا ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ ہر بندہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے وہ دکھاتا نہیں ہے، اور جو دکھاتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی کچھ بات کرنا چاہ رہی ہے یہاں پہ. کہتے ہیں کہ living in daylight after all is not so different from living between two languages. It is lie to say that some people only live in one, for to know a couple of different languages is merely a matter of demonstration, the pang of intimacy, the beset our mouths each time we speak. وہ کہتی ہے کہ مطلب یہ تھوڑا عجیب سا لگتا ہے کہ دو لینگویجز کے بیچ میں جو ہے نا آپ زندگی گزارتے ہو. بس آپ یہ تو ایک کہتی ہے جھوٹ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بس ایسے ہی سیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ لوگ سمجھ سکیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان لینگویج. کہتی ہے کمنگ سیکنڈ ٹو می Urdu opens in my mind a passageway between the sea of possibility and what I cannot say in English. یہاں سے آپ اس کو پکڑو کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ جو آپ کی اپنی لینگویج مدر ٹنگ ہوتی ہے نا وہی آپ کو سی آف پاسبلٹی دیتی ہے، وہی آپ کو ایک راستہ دیتی ہے کہ یہ جو بات آپ دوسری لینگویج میں نہیں کر سکتے وہ آپ اپنی لینگویج میں کر سکتے ہو. تو یہ نیچے اس نے بولا ہوا when those waters part they seem to promise some solidity of surface but then like speech they glide away to reconfirm the brigandry of utterance. اچھا آپ دیکھو تو تھوڑا سا نا یہ فگریٹو سی لینگویج ہے، تو آپ کو اس میں سے مین آئیڈیا اٹھانا ہے، بس فگریٹو لینگویج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد یہ جو مین آئیڈیا تھا میں نے آپ کو اس کے اندر بتا دیا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ living in language is tantamount to living with other people. tantamount کا مطلب ہے مساوی، دونوں چیزوں کا سیم ہونا، سیم چلنا یا بالکل ساتھ ہونا. وہ کہتی ہے کہ ایک لینگویج کو جینا اسی طرح ہی ہے کسی دوسرے بندے کے ساتھ جینے کے برابر ہے. اوبویسلی جب آپ لینگویج سیکھ لیتے ہو تو پھر آپ کسی دوسرے کلچر ٹریڈیشن ان کے مطابق ان کی زندگی جی سکتے ہو، کیونکہ جب آپ لینگویج سیکھ لیتے ہو تو آپ دوسرے بندے کا کلچر ٹریڈیشن وہ کیسے کھاتا ہے پیتا ہے سب کچھ آپ کو آ جاتا ہے. آپ دیکھو نا کہ اب جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور فرسٹ ورلڈ کنٹری کی جو ہے وہ کاپی کرتی ہیں. سو دس از اٹ، ہم ایسا ہی کرتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ کہتی ہے کہ اچھا وہ اپنی مدر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سیکریٹ ہوئی تھی لیکن جب سن سیٹ ہو جاتا تھا. اب وہ ان کے بارے میں بات کرے گی کہ مائی مدر ان چینٹنگ ان abstraction never lit a cigarette until the sun was set when I was small enough to need her presence by the bed before I slept. Her habit lit upon me as I would wait for the elevation of the shadow of her lips, a vision rhythmic, unexplained in the habit of her smoking. If I lay in waiting long enough before sleep fell on me, then I could catch the tenor of her mouth in the tiny illumination of her cigarette. It was startling to me, piercing to grope at what I saw, making me repeat, she is not where she is, she has gone somewhere different. وہ کہہ رہی ہے کہ میری ماں کو سورج ڈھلنے کے بعد سگریٹ پینے کی عادت تھی اور بعض دفعہ میرے پاس نہیں آ سکتی تھی. دس از دا مین آئیڈیا
پھر وہ بتاتی ہے کہ جب وہ میرے قریب نہیں آ پاتی تھی، جب مجھے ان کی ضرورت تھی، تو پھر وہ اس چیز کو کیسے بیان کری آپ دیکھو. وہ کہتی ہے کہ شی از ناٹ ویئر شی از، وہ وہاں نہیں ہوتی تھی جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا. شی ہیز گون سم ویئر ڈفرنٹ، وہ بہت علیحدہ دنیا میں ہوتی تھی. پھر اب یہ لاسٹ سلائڈ ہے جس میں وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ سو مینی بکس ول ناؤ ریمین ان ریڈ. بکس کو ہم لائف کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ بہت سی زندگیاں بغیر پڑھے رہ گئی ہیں. The one I most regret is boys will be boys. My father's life and times, since I doubt that he will ever write it now. For a while he planned to write it in Urdu and I undertook to translate it into English. What labor of elation that would have been for me. I'm sorry that I will not read a book about the stern and secretive life of breastfeeding and other one that will not be. وہ کہتی ہے کہ میں جو سب سے زیادہ جو پڑھنا چاہتی تھی بک، اب میں نے آپ کو بولا ہے کہ بک کو آپ لائف سے ریلیٹ کر سکتے ہو، کہ وہ بوائز ول بی بوائز تھی جو کہ اس کے فادر کی لائف کے اوپر تھی. انہوں نے وہ اردو میں لکھنی تھی اور سارا نے اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا. پھر لاسٹ میں وہ کہتی ہے کہ آئی ول ناٹ ریڈ اے بک اباؤٹ دا اسٹرن اینڈ سیکریٹو لائف آف بریسٹ فیڈنگ. مینس شی وانٹیڈ ٹو ریڈ اے بک آف ہر مدر. وہ اپنی ماں کے بارے میں بھی ایک بک، ان کی لکھی ہوئی بھی ایک کتاب پڑھنا چاہتی تھی. وہ کہتی ہے مائی مدر ہو سیمز ٹو اسپیک ان ریٹن سینٹینسز ان اے ماڈولیٹ اینڈ یٹ ایزی پروز would never write. کہتی ہے کہ میری ماں لکھ سکتی تھی لیکن انہوں نے کبھی نہیں لکھا. مطلب وہ کہتی ہے کہ وہ بولتی بھی ایسی تھی جیسے ریٹن سینٹینسز میں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں جو سیکنڈ لینگویج سیکھتے ہیں انگلش کو یا کسی بھی اور لینگویج کو، ہمارے لکھنے میں اور غلطی شاید نہ ہو کیونکہ ہم پکے ہو چکے ہوتے ہیں پریکٹس کر کر کے، لیکن بولنے میں بعض لوگوں کی پریکٹس نہیں ہوتی بہت زیادہ تو وہ غلطی کرتے ہیں. تو وہ کہتی ہے وہ اتنی پرفیکٹ نہیں، وہ بولتی تھی پرفیکٹ ریٹن سینٹینس بولتی تھی، وہ اتنا پرفیکشن بتا رہی ہے. اور اوبیسلی یہ ہوتا ہے فرسٹ لینگویج میں. وہ کہتی ہے کہ ان ماڈولیٹڈ اینڈ یٹ ایزی پروز، کہ وہ بہت ہی ایزی پروز ہوتا تھا اور بڑا ہی مزیدار ہوتا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی نہیں لکھا. I know she should have written. مجھے پتا ہے ان کو لکھنا چاہیے تھا. Today I would feel more protected if I knew that somewhere about the house I could pick up my mother's book. کہتی کہ اگر وہ انہوں نے لکھا ہوتا تو آج میں بہت زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کرتی کہ میں اپنے گھر میں ان کی کتاب جا کے رکھی ہوتی وہ میں اٹھاتی اور اپنی ماں کی کتاب پڑھتی. سو وہ کچھ میموریز جو وہ یاد کرنا چاہتی تھی وہ اس نے کی ہیں. جیسے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو چیپٹر 3 میں ایک لائن تھی کہ ہیملٹ کم ہوم رائٹ یور بک اٹ ویسٹ دا ایئر یو وینڈر. تو وہ کہتی ہے کہ وہ وہاں پہ جو اس نے تھا نا، اس کو آئی تھنک اس کی فرینڈ نے یہ بولا تھا، وہ واپس آئی اور اس نے کتاب لکھی. تو وہ یہ کرنا چاہ رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ سبھی کتاب لکھتے، کسی کی جو زندگی کی یادیں تھیں. میں نے تو اپنا میموری لکھ دیا کہ میری زندگی ان کے ساتھ کیسی گزری، تو میں نے تو اپنی زندگی لکھ دی، لیکن ان کو بھی لکھنی چاہیے تھی تاکہ میں ان کو پڑھتی. خاص طور پہ اس نے اپنے مدر اور فادر کی بات کی ہے لاسٹ سلائڈ میں، لاسٹ لائنز آف دا میموئر. تو وہ چاہتی تھی کہ ان کی لکھی ہوئی چیزیں اس کے پاس ہمیشہ رہتی، جس کو وہ یاد کرتی، وہ ان مومنٹس کو سیو کر لیتی، اس ڈے لائٹ کو سیو کر لیتی. لیکن وہ جو ہے وہ نہیں کر پائی. بوائز ول بی بوائز اس کی اگلی جو ہے وہ بک ہے جو اس نے لکھی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے. Then thank you so much for watching the video. Please share it and do subscribe my channel.